السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نیکی کی دعوت کے فضائل بتاتی ہوں۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی بھی معاملے میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کلیمہ سے اس دنیا کو بنایا، پھر اس کو طرح طرح سے سجایا، پھر انسانوں کو اس میں بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اگر چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہے اور اس نے یہی پسند فرمایا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں مشکلات جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیع حاصل کریں۔ چنانچہ منصب عالی کی بجا آوری کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں اور انبیاءوں کو دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اور سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا، اور پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب کی امت کے سپرد کیا تاکہ اسلامی بھائی خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور اس اہم فریضہ کو انجام دیتے رہیں۔ اور اب رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہیں، وہ جس کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملزم افسر ہو یا مزدور حاکم ہو، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی سہولیت کے مطابق اپنے گرد پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے گوشہ رہیں، صلاح سنت کی تحریک جاری رکھیں۔ اللہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ترغیب دلائی ہے، چنانچہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری سے منع کرے، یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ چھوٹے بڑے سبھی مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنا جانتا ہے اتنا دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچے، جس کی تائید میں حضرت قبلہ مفتی صاحب تصویر نعیمی میں نقل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ مسلمان تیری بد نصیبی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اور مبلغین کی ایک ایسی تعظیم ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتی رہے اور برائی سے منع کرتی رہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھ میں آیا۔ یقیناً پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت بھی تمام سابقہ یعنی پچھلی امتوں سے افضل ہے، اور افضلیت کا یہ سبب ہرگز نہیں کہ اس امت میں کثرت سے سرمایہ دار لوگ ہوں گے یا یہ لوگ بہت زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ماہر ہوں گے، ان میں انجینئر اور ڈاکٹر کثیر تعداد میں ہوں گے۔ نہ ہی یہ فضیلت کی وجہ ہے کہ یہ جنگجو اور بہادر اور قوی ہوں گے، یا یہ اس لیے افضل ہیں کہ نہایت ہی چالاک و زیرک ہوں گے، بلکہ ان کی افضلیت کی تو وجہ یہ ہے کہ یہ اہم منصب پر فائز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے اس منصب عالی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔